حضور مولا کائنات فرماتے تھے کہ محمد بن ابی بکر اولاد میری ہے لیکن بیٹا ابو بکر صدیق کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد میری ہے، بیٹا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس لیے کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں نا، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو زوجہ تھی حضرت جعفر ابن ابی طالب، کیونکہ غزوہ موتا کے مقام پر شہید ہو گئے تھے، تو آپ کی جو زوجہ تھی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدت گزارنے کے بعد آپ کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں دشمنوں کو تو رشتے کوئی نہیں دیتا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں اختلاف ہو وہاں رشتے دیے جاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کے بھائی کی زوجہ ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی کی شہادت کے بعد عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو رہا ہے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق سے۔ تو ان کے بطن عقدت سے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر، اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، تو عدت گزارنے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا پھر نکاح ہوا حضرت علی المرتضیٰ سے، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے۔ تو یوں یہ جو بیٹے تھے نا محمد بن ابی بکر حضرت اسماء بنت امیس سے، ان کی پرورش حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جا کے ہوئی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے کہ محمد بن ابی بکر اولاد میری ہے، بیٹا ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ تو اس وجہ سے آئین میں محبت ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام دارقطنی نے یہ بات نقل فرمائی ہے فضائل الصحابہ کے اندر کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت گلے میں ایک چادر رکھتے تھے، گلے میں ایک چادر۔ یہ آپ حضرات نے دیکھا نا علماء نے ڈالی ہوتی جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سنت بھی علی المرتضیٰ کی، سبحان اللہ۔ اور اس کی یہ دلیل آپ ہر وقت وہ چادر گلے میں لٹکائے رکھتے تھے۔ ایک دن کوئی بندہ پوچھ بیٹھا، کہنے لگا حضرت یہ کیا، یہ چادر جو آپ نے گلے میں لٹکائی ہوتی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ فرمایا یہ چادر اس لیے ہر وقت گلے میں لٹکا کے رکھتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی فاروق اعظم نے عطا فرمائی تھی، مجھے میرے بھائی فاروق اعظم نے عطا فرمائی۔ تو یہ اس طرح کے رشتے ہیں، اس طرح کا آپس میں تعلق ہے اور پیار ہے، ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے وہ خود تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہم اہل سنہ ہے، رب کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کہ ہم صحابہ کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اور آج تاجدار صداقت کے حوالے سے یہ کانفرنس ہے اور یہ محفل ہے، اور یہ بھی پوری امت کو پیغام ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد جس ہستی کا مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت اور شوکت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق جیسا کوئی، ابوبکر صدیق جیسا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے تو راستے میں جبرائیل امین سے پوچھا، فرمایا جبرائیل جب میں واپس آؤں گا اور یہ اعلان کروں گا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا پھر لامکان کی بلندیوں تک گیا، راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو ان قومی لا یصدقونی، میری قوم میری اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم نہیں مانے گی۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر و صدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا اور کوئی مانے نہ مانے اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، صدیق اکبر آپ کی ضرور تصدیق کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان
اس لیے کہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، یصدقو کا ابو بکر و صدیق، اور حکیم الامت مفتی احمد جار خان نعیمی رحمہ اللہ بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہہ دے ویسے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان ویسے سبحان اللہ، کہہ دے ویسے ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف علیہ السلام کو رب نے صدیق فرمایا۔ اب یوسف علیہ السلام کس طرح صدیق ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں وہ واقعہ کہ جب آپ قید خانے میں تھے تو دو بندوں نے آپ کے سامنے خواب بیان کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا قال احدہما انی ارانی آصر حمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکل الطیر، کہ ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کے نا اس میں سے چیرا نکال کے وہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، پرندے اچک کے لے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی خوابوں کی کیا تعبیر ہے؟ تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نا یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو یہ بادشاہ کا وزیر بن جائے گا، رہا ہوگا بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تم سولی پہ چڑھ جاؤ، تمہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا وہ دونوں ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو خواب دیکھی نہیں، ہم نے تو خواب دیکھی نہیں، ہم نے تو ویسے اپنی طرف سے یہ واقعات گھڑ کے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تعبیر بیان فرما دی ہے، اب تم نے خواب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، معاملہ اسی طرح ہوگا، معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، کیوں کہ یوسف علیہ السلام صدیق تھے، اور صدیق وہ ہوتا ہے وہ جیسے کہہ دے ویسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے۔ تو امتوں میں انبیاء کے بعد جو صدیق ہے صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اور کوئی نہ کرے، اور بات ہوئی بھی یہ، جب صبح کو واپس آئے نا تو حضور نے اعلان فرمایا، اور حسن اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں نہیں تھے، ابو جال تھا، اس وقت نا ابو الحکم کہتے تھے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو سن کے نا مجمع سے نکل کے سیدھا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر تشریف لائے، دیکھا صبح صبح کا وقت ہے، اور ابو جال اس وقت اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ فرمایا خیر ہے، صبح صبح میرے دروازے پہ؟ کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا پھر لامکان کی بلندیوں تک گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کا ذہن یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ دیں گے کہ عقل نہیں مانتی، وہ جھوٹا ہے معاذ اللہ جی، لیکن اسے یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق تو شان رسالت سے واقف تھے، وہ شان نبوت کو جانتے تھے، وہ رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو جانتے تھے۔ آپ نے پھر سوال کیا، فرمانے لگے ابو الحکم یہ بتاؤ اتنا بڑا دعویٰ کر کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا بڑا دعویٰ کر کس نے دیا ہے؟ تو یہ ابو الحکم کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کیا، اور کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میرے نبی نے کیا۔ فرمایا پھر سن اس کا جواب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ نے اگر درخت کو اشارہ کیا نا تو درخت زمین سے جڑیں اکھیڑ کر زمین کو پھاڑتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب رسول اللہ نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر پانی میں تیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سورج ڈوب چکا تھا، رسول اللہ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا۔ ارے میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے انگلی اٹھائی تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ فرمایا ابو الحکم سن، اگر باقی ساری کائنات اتنا بڑا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹی ہے، لیکن میرا نبی یہ دعویٰ کرے تو وہ سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
یہ حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق ہے اور آپ کا رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تصدیق کسی کی نہیں۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا لو اوتزنا ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجحا، فرمایا ایک پلڑے میں رکھا جائے ابو بکر صدیق کا ایمان، سبحان اللہ، ایک پلڑے میں رکھو ابو بکر صدیق کا ایمان اور دوسرے پلڑے میں رکھو فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، کل صحابہ کا، کل اہل بیت کا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن ہیں، فرمایا پھر تولا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے۔ ارے ابو بکر جیسا کون ہے؟ ابو بکر جیسا کون ہے؟ یہ بات پوچھو قیمت امت سے۔ سبحان اللہ، مفتی احمد جارحان نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ غار ثور میں ٹھہرے نا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں، حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں۔ اور اس سے پہلے یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، آپ کے لیے تقریر ہو رہی ہے نا، یہ علماء تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور بڑے عالم ہیں، ان کے لیے تو تقریر کر نہیں رہا، آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ متفقہ ہے امت مسلمہ کا کہ ویسے تو اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، جی ہمارا یہی موقف ہے کہ مدینہ افضل ہے، برحال اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں زمین کا وہ ٹکڑا جو رسول اللہ کے جسد عطر کے ساتھ مس کر رہا ہے نا، وہ ساری کائنات سے افضل ہے، وہ ساری کائنات سے۔ یہی قاضی اعجاز نے بھی لکھا، یہی سید محمود آلوسی بغدادی نے بھی لکھا کہ وہ ساری کائنات سے افضل، بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل، رب کے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جسد عطر کے ساتھ وہ مس کر رہا ہے۔ اب سنیے مفتی احمد جارحان نعیمی کی بات۔ بندہ احمد رضا ہو یا احمد یار ہونا کمال ہی کر دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہی کر دیتا۔ اس نام میں بھی کیا برکت، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، کیا برکت ہے۔ مفتی صاحب نے کیا لکھا؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ غار ثور میں جس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، اس لمحے حضرت ابو بکر صدیق کی گود ساری کائنات سے بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل تھی، رب کے عرش سے بھی افضل تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جسم مصطفیٰ سے مس کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ ہی نا یہ بات بھی سنتے رہے، ابو بکر صدیق کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں غار میں ہی نا حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر غار کے اگلے دانے میں چلے جاؤ، وہاں پانی موجود ہے، وہاں پانی موجود۔ یعنی یہاں نا غار پہ صرف بہت باتیں ہو سکتی ہیں، جی بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ نا جو وقت ہے میں اس کے اندر اندر ساری باتیں کر جاؤں گا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی، حضور نے فرمایا غار کے اگلے کونے میں جاؤ، پانی موجود ہے۔ حالانکہ حضرت بکر صدیق پہلے داخل ہوئے تھے نا غار میں، آپ فرماتے ہیں غار میں تو کوئی پانی نہیں تھا، غار میں کوئی پانی نہیں تھا، غار صاف آپ نے کیا، سوراخوں کو بند کیا، آخر جو رہتا تھا اس پہ پاؤں رکھا، جی پھر سانپ نے پاؤں کے نیچے بوسہ دیا، جی اور بتایا کہ اگر رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ابو بکر کے قدموں کو بوسہ دینا پڑے گا۔ جی بھائی اس نے تو بوسہ ہی دیا نا، وہ ڈنگ ہے بس اس کے ساتھ، وہ تو بوسہ ہی تھا، وہ ڈنگ ہے بس، اس نے ڈنگ لگنا ہے۔ تو وہ بتانا چاہتا تھا کہ جو حضور تک پہنچنا چاہتا ہے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آ جائے۔ جی برحال آپ پہلے داخل ہوئے، اور یہ بھی نا ایک عجیب بات ہے، یہ ابو بکر صدیق کی کرامت بھی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی کرامت وہی ہوتی ہے نا جو اللہ کے ولی سے خلاف عادت کام صادر ہوتا ہے، وہ کرامت ہوتی ہے۔ جی
تو ویسے تو یہ ہوتا ہے نا، پاؤں یوں پڑا ہو نا تو نیچے کوئی چیز مس کر جائے نا، ٹکرائے تو بندہ ایک دم پاؤں کیا ہے پیچھے کھینچتا ہے. یہی ہے نا فطرت، یہی ہے عادت، یہی ہے. لیکن وہاں عادت کے خلاف ہو رہا تھا. جو سانپ جو ہے نا وہ ڈستا تھا نا، حضرت بکر صدیق پاؤں کو اور نیچے دباتے تھے. سبحان اللہ. یعنی عادت کے مطابق پیچھے نہیں کرتے تھے، نیچے دباتے تھے، خلاف عادت. یہ کرامت ہے آپ کی. بہرحال جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا جاؤ، پانی موجود ہے. حضرت بکر صدیق کہتے ہیں حضور نے فرما دیا، میں اٹھ کے گیا، میں نے دیکھا پانی کیا، وہاں تو پانی کی نہر جا رہی ہے. پانی کی نہر جا رہی. فرماتے پانی بھی ایسا کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا. فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایسا پانی نہیں دیکھا، میں نے ایسا پانی نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا، اتنا لذیذ. واپس آ کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ ایسا پانی تو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ دنیا کا پانی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دنیا کا پانی نہیں ہے. تو نے جب یہ کہا نا کہ مجھے پیاس لگی، میں نے کہا غار کے اگلے کونے میں پانی موجود ہے، تو رب نے حوض کوثر کا کنیکشن غار ثور کے ساتھ کر دی. غار ثور کے ساتھ کر دیا. اگلا جملہ بھی سننے والا ہے. حضرت بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری رب کے ہاں اتنی شان ہے. فرمایا ابو بکر تیرا مقام اور مرتبہ رب کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 انبیاء جتنی عبادت کرے، 70 انبیاء جتنی عبادت کرے، لیکن اس کے دل میں تیرا بغض ہو، فرمایا جنت تو جنت، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. یہ ابو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر. عرش پہ بھی ابو بکر صدیق کے چرچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کو بھی چرچے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان یہ بات بھی آپ سن لیں کہ حکیم الامت مفتی احمد جار خان نعیمی نے ایک اور بڑے مزے کی بات لکھی. آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی خدمت کا حق ابو بکر صدیق نے ادا کر دی. سبحان اللہ. اس لیے کہ قیامت کا دن جب ہوگا نا اور ملکہ طہارت سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، ام الحسنین، ام الہات، سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ صالحہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ تشریف لائیں گی نا، اور یہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ نفسہ نفسی کے عالم کے باوجود یہ حکم ہوگا کہ غدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد، کہ لوگو نظریں جھکا لو، نگاہوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے لگا. اور حکیم الامت کیا لکھتے ہیں مزے کی بات، آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت جب آئیں گی تو اس اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گی کہ جو اونٹنی ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے خریدی تھی، اس اونٹنی پہ سوار ہو کے تشریف. ابو بکر کو کون بھول سکتا ہے.